آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے حسد، دل کو جلا دینے والی آگ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو نہ جسم میں نظر آتی ہے نہ زبان پر، مگر دل کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے، اور وہ ہے حسد۔ چلیے سمجھتے ہیں حسد کیا ہے۔ کسی پر اللہ کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے، چاہے وہ نعمت ہمیں ملے یا نہ ملے۔ قرآن مجید ہمیں صاف لفظوں میں خبردار کرتا ہے، کہتا ہے کیا یہ لوگ اللہ کے فضل پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کا دیا ہوا فضل اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیسے دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے۔ بھائیوں، حسد دراصل اللہ کے فیصلے سے ناراضی کا نام ہے، اور جو اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو اس کے دل میں سکون کیسے رہ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سوچئے، سالوں کی عبادت، نماز، روزہ، صدقہ سب ایک حسد کی چنگاری میں جل سکتا ہے۔ حسد کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، مگر حسد کرنے والا خود جلتا رہتا ہے، خود تڑپتا ہے، خود پریشان رہتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ظالم کو مظلوم سے زیادہ حسد کرنے والے سے مشابہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ ہر وقت غم میں رہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، حسد سے بچا کیسے جائے؟ چلیے آپ کو بتاتا ہوں حسد سے کیسے بچنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسروں کی نعمت پر ماشاء اللہ کہو۔ تیسری چیز یہ ہے جس سے دل میں جلن ہو اس کے لیے دعا کرو۔ چوتھی چیز، اپنی نعمتوں کو گنو، دوسروں کی زندگی نہیں۔ قرآن ہمیں یہ دعا سکھاتا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ ہمیں حسد کے شر سے بچا، ہمیں صاف دل عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے فیصلوں پر راضی رہتے ہوں، کیونکہ یاد رکھو، حسد دل کو جلاتا ہے اور قناعت دل کو جنت بنا دیتی ہے۔